بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 56، اور اس میں ہم بات کریں گے نماز میں قرأت کی فرض، واجب اور مسنون مقدار کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا، اس میں کتنی مقدار فرض ہے، کتنی مقدار واجب ہے اور کتنی مقدار قرأت کی مسنون ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ تو معزز طلبہ کرام، آیت جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور قرأت کرتے ہیں، اس کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے اس کی فرض۔ فرض مقدار قرأت کی کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس سے جواز متعلق ہے وہ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک آیت تامہ ہے۔ ایک آیت تامہ اگر کسی نے پڑھ لی تو اس سے نماز جائز ہو جائے گی۔ اب اگر وہ 2 کلموں پر مشتمل ہے جیسے کہ ثم نظر، تب تو جائز ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی کلمہ ہے جیسے مدہامتان، یہ صرف ایک حرف ہے جیسے صاد، نون، قاف، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی آیات صورتیں، اور ان کے شروع میں جو صاد، نون، قاف بھی مستقل ایک آیت ہی ہے، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اور اصح قول یہی ہے کہ اس سے نماز درست نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ واجب قرأت کتنی ہے؟ واجب قرأت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے اور ساتھ سورت کا ملانا، یہ واجب ہے، یہ واجب قرأت ہے نماز میں۔ مسنون وہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں یہ صورتیں۔ تو فجر اور ظہر میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں، یہ مسنون قرأت، ان میں سے کوئی ایک صورت بیچ سے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن یعنی سورہ بینہ تک۔ مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے آخر قرآن تک، یہ مسنون قرأت ہے ان نمازوں کے اندر۔ چوتھی قسم میں مستحب یہ ہے کہ فجر کی پہلی رکعت میں 30 آیتوں سے 40 آیتوں تک، اور دوسری رکعت میں 20 سے 30 آیتوں تک سورہ فاتحہ کے علاوہ تلاوت کی جائے۔ مکروہ 5ویں قسم ہے، مکروہ قرأت کی ایک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے یا فاتحہ کے ساتھ ایک آدھ آیت ملائے، یا سورت پڑھے اور فاتحہ نہ پڑھے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بالکل چھوٹی سی آیت بس ملا دی، تھوڑی سی، یا یہ کہ سورت پڑھی ہے فاتحہ ہی نہیں پڑھی، یا پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھے اور دوسری رکعت میں اس سے اوپر کی سورت پڑھے، تو یعنی اس سے پہلے کی سورت پڑھے، یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ تو یہ ہیں جی قرأت کی 5 قسمیں، انہی سے متعلق انشاءاللہ ہم متن کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آیَةٌ، کم سے کم مقدار قرأت کی نماز کے اندر جس سے نماز ہو جائے گی اور وہ قرأت نماز میں کافی ہو جائے گی، اس کی کم سے کم مقدار ایک آیت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں 3 آیات قصار، 3 چھوٹی آیتیں، او آیت یا آیت طویلۃ، اور اگر بڑی آیت ہے تو ایک طویل آیت، وہ ایک بھی کافی ہے۔ یہ صاحبین کا مسلک ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِئًا بِدُونِهِ، کیونکہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت سے کم پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا، قرآن پڑھنے والا نہیں کہا جاتا۔ فَأَشْبَهَ قِرَاءَةَ مَا دُونَ الْآيَةِ، پس اگر ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں نہیں پڑھی تو یہ ایسا ہی ہے کہ جو ہے کہ آیت سے کم پڑھنے والے کے مشابہ ہو گیا۔ ورہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
کہ قرآن میں سے جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن وہ نماز کے اندر، بغیر کسی تفصیل کے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، اس کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے لے لیا کہ اس سے مراد ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک آیت سے کم کو تو ہم نہیں لیں گے، کیوں کہ ان ما دون الآیت خارج، یعنی اس فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے ایک آیت سے کم وہ بالاجماع خارج ہے، اس کو قرات نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس سے کم حائضہ عورت کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آیت سے کم کو وہ قرات شمار نہیں کیا جاتا، وہ تو بالاجماع خارج ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ایک آیت اس میں شامل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ایک آیت بھی اس سے مراد ہوگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے۔ البتہ راجح اور مفتبی قول وہ واجب قرات، چونکہ اس کا ذکر چل رہا ہے واجب قرات کا، سورہ فاتحہ کے علاوہ واجب قرات وہ صاحبین کا ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھی جائے۔ والآیت لیست فی معناہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت اس معنی میں نہیں ہے، یعنی مادون الآیہ تو خارج ہو گئی بالاجماع، لیکن مکمل جو آیت ہے وہ مادون الآیہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل ایک آیت ہے، لہٰذا وہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے تحت شامل ہو جائے گی۔ چونکہ ایک آیت وہ حائضہ کے لیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے ناپاک آدمی کے لیے، تو اس طریقے سے یہ مادون الآیہ یعنی آیت سے کم کے معنی میں یہ نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں کہ لیست فی معناہ۔ وفی السفر یقرأ بفاتحۃ الکتاب وأی سورۃ شاء، سفر کے اندر جو قرات مسنون ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی قرات کم ہوتی ہے، تو اس لیے واجب قرات کے ساتھ ساتھ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دونوں جو کم مقدار کی قراتیں ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، تو اس لیے ساتھ یہاں پہ سفر کی قرات کا بھی ذکر فرمایا کہ سفر کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ جو سورت بھی ملائے اس کو اختیار ہے وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے فجر کی نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں، کیونکہ سفر کے اندر جلدی ہوتی ہے، تو اس میں اگر مسنون قرات یہ قرار دے دی جائے جو حضر کے اندر ہے تو ہو سکتا ہے کہ حرج لازم آئے۔ لما روی ان النبی علیہ السلام قرأ فی صلاۃ الفجر فی سفرہ بالمعوذتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سفر کے دوران معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر اکتفا کیا اور اسی کی تلاوت فرمائی۔ وَلِأَنَّ لِلسَّفَرِ أَثَرًا فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ، عقلی دلیل دے رہے ہیں، نقلی دلیل تو یہ ہوگی کہ چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں اور سفر کے اندر اس کو مختصر کیا ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ سفر کا اثر ہوتا ہے آدھی نماز کے ساقط کرنے میں، دیکھیں 4 رکعت والی نماز سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو آدھی نماز یہ نماز کا ایک مستقل حصہ کم کرنے کے اندر نماز میں یہ سفر کا اثر ہے، تو فَلَا أَن يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَى، تو پس یہ سفر قرات کو مخفف کرنے میں، قرات کی تخفیف میں جو اثر پیدا کرے گا تو یہ اس کا اثر پیدا کرنا زیادہ اولا ہے۔ جب پوری نماز میں سے آدھی نماز معاف ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے سفر کی وجہ سے، تو قرات تو کے اندر تخفیف تو یہ تو بطریق اولا ہو جائے گی۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَى عَجَلَةٍ مِّنَ السَّيْرِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قرات ہے کہ مختصر قرات کرے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ سفر کے دوران جلدی میں ہو، بَإِنْ كَانَ فِي أَمَانَةٍ وَقَرَارٍ، اگر انسان امن میں ہو اور قرار میں ہو، سکون میں ہو، کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو، تو یقرأ فی الفجر، تو پھر فجر کے اندر تھوڑی سی مقدار بڑھا رہے ہیں کہ پھر مسنون قرات فجر کے اندر سفر میں یہ ہے کہ نحو سورۃ البروج وانشقت، سورہ بروج اور سورہ وانشقت یا اس جیسی صورتوں کی تلاوت کرے، یعنی جس میں کم از کم 10 سے 15 آیات ہوں۔ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف، کیونکہ یہاں پر جب یہ سکون میں ہے تو اس کے لیے تخفیف کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی رعایت رکھنا ممکن ہے۔
یہ حدیث مبارک ہے کہ فجر کی نماز میں چھوٹی صورتیں سفر کے اندر پڑی ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی كنت اقود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقته في السفر فقال لي يا عقبہ الا اعلمك خیر سورتين. تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو سب سے بہتر صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ نہ سکھاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق سکھائی اور قل اعوذ برب الناس سکھائی. تو میں فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ فلما نزل للصلاۃ الصبح صلی بہما، کہ جب نماز کے لیے صبح کی نماز کے لیے اترے سواری سے تو ان دونوں کو وہاں پہ پڑھا، یعنی صبح کی نماز میں صلاۃ الصبح للناس. فلما یعنی للناس کا مطلب کہ لوگوں کو جماعت کروا رہے تھے، اس دوران انہوں نے صبح کی نماز میں یہ صورتیں پڑھی. فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ التفت الی فقال یا عقبہ کیف رأیت. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. سفر کے اندر مسنون قرات اور حضر کے اندر واجب قرات کا ذکر مکمل ہوا. اب حضر کے اندر یعنی مقیم آدمی کے لیے اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے شہر کے اندر ہے، تو وہ پانچوں نمازوں کے اندر اس کے لیے مسنون قرات کیا ہے، اب اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ وَيَقْرَأُ فِي الْحَضْرِ، یعنی گھر کے اندر اور اپنے شہر کے اندر مقیم آدمی قرات کرے گا فجر کی نماز میں. پھر رکعتین، دونوں رکعتوں کے اندر ب40 آیتن، دونوں رکعتوں میں 40 آیتیں، یعنی 20 کر کے کر لے، ایک رکعت میں 20 دوسری میں 20، اور 50 آیتن یا 50 آیتیں، یعنی 25 ایک میں 25 دوسری میں، یا 30 ایک میں اور 20 دوسری میں، کہ پہلی رکعت کو تھوڑا سا طویل کرے گا تاکہ نمازی سارے برابر ہو جائیں. سوا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ. تو یہ فجر کی نماز میں مقیم آدمی کے لیے مسنون قرات ہے کہ 40 یا 50 آیتیں دونوں رکعتوں کے اندر مکمل کرے گا. وَيُرْوَى مِنْ 40 إِلَى 60، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 40 سے 60 تک. وَمِنْ 60 إِلَى 100، اور 60 سے 100، ایک روایت میں یہ بھی ہے. وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ، اور ہر ایک کے بارے میں حدیث میں یہ وارد ہوا ہے. 60 سے 100 بھی ہے، 40 سے 50 بھی ہے، 30 سے 40 بھی ہے. فرماتے ہیں کہ وجہ توفیق، ان روایات کے درمیان موافقت ہم کیسے کریں کہ کسی میں 30 سے 40 ہے، کسی میں 40 سے 50 ہے، کسی میں 60 سے 100 ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان تطبیق دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہ یقرأ بالراغبین 100، جو قرات کے اندر زیادہ شوق رکھنے والے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، تو ان کے لیے 100 آیتیں پڑھ لیں. وبالکسالى، اور جو سست ہیں ان کے لیے 40 آیتیں ہیں. وبالاوساط، اور جو درمیانے قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ما بین 50 إلى 60، 50 سے 60 تک کے درمیان میں یہ تلاوت کرے گا. وقیل، اور ایک روایت یہ ہے کہ ينظر إلى طول الليالي وقصرها، کہ راتوں کے لمبے ہونے کو اور راتوں کے چھوٹا ہونے کو دیکھا بھی جائے گا، کہ اگر راتیں بڑی ہیں، سردیوں کی راتیں شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ بڑی ہوتی ہیں، تو ان میں پھر یہ کہ صبح فجر کے وقت تک نیند لوگ کافی حد تک مکمل کر لیتے ہیں، تو اس لیے ذرا اچھی قرات کرے اور زیادہ آیتیں پڑھے. اور جب راتیں چھوٹی ہوں گرمیوں کے دنوں میں تو پھر صبح قرات مختصر کرے. وَإِلَى كَثْرَةِ الْأَشْغَالِ وَقِلَّتِهَا، اور اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے فجر کی نماز میں کہ اشغال یعنی لوگوں کی مشغولیت کتنی ہے. اگر لوگوں کی مشغولیت فجر کے وقت میں زیادہ ہے تو پھر آیتیں کم پڑھے، اور اگر کم ہے تو پھر آیتیں زیادہ پڑھے. فجر کی نماز میں مسنون قرات سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ عن ابی برزة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100، تو فرماتے ہیں کہ 60 سے 100 تک کی قرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو فجر کی نماز کے اندر مسنون قرات کا ذکر مکمل ہوا. اب ظہر کی طرف چلتے ہیں. وفی الظہر مثل ذلک، ظہر کی نماز میں بھی اسی جتنی قرات ہی کرے گا، یعنی 20 سے 30 یا 30 سے 40 یا 40 سے 50 یا 60 سے 100 آیتوں تک پڑھے گا. دلیل کے طور پر فرما رہے ہیں کہ لاستوائہما فی صحۃ الوقت، وقت کی جو مستحب وقت ہے اس کی وسعت کے اندر اور اس کی کشادگی کے اندر دونوں نمازیں برابر ہیں. دونوں نمازوں کے لیے وقت ہوتا ہے، تو اس لیے، اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے، ان میں کامل وقت ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو اس لیے اس میں پڑھنا مناسب ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے. وقال فی الاصل، اور مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں او دونہ، یعنی تھوڑی سی کم پڑے گا. او دونہ کا مطلب کہ ظہر کی نماز میں فجر کی نماز سے قرات کم کرے گا، یعنی
اگر ادھر 30 آیتیں پڑھی تو ادھر 20 یا 15 آیتیں پڑھے. لأنه وقت الاشتغال، کیونکہ ظہر کا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فینقص عنہ، پس اس فجر کی قرات سے کم کرے گا، تحرزا عن الملال، لوگوں کی تنگی اور ملال سے بچنے کے لیے. والعصر، اب عصر کی مسنون قرات، والعشاء، اور عشاء کی. فرماتے ہیں کہ والعصر والعشاء سواء، عصر اور عشاء کی نماز برابر ہے، یعنی ان میں جو قرات ہوگی وہ برابر قرات کی جائے گی. اور ان میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ مسنون قرات کیا ہے؟ فرماتے ہیں یقرأ فیہما باوساط المفصل، اس میں اوساط مفصل کی قرات کی جائے. اوساط مفصل کون کون سی ہے؟ یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک. وفی المغرب دون ذلک، اور مغرب میں اس سے کم قرات کی جائے گی، یعنی عشاء اور عصر کی نماز سے بھی کم قرات کی جائے گی. اور وہ کتنی ہے؟ یقرأ فیہا بقصار المفصل، اور اس میں قصار مفصل کی صورتیں پڑھی جائیں. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ سورہ بینہ سے لے کر آخر قرآن تک جو چھوٹی صورتیں ہیں مغرب کی نماز میں وہ پڑھی جائیں. والاصل فیہ کتاب عمر الی ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اس میں جو دلیل ہے مسنون قرات کے اندر 5 نمازوں میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان اقرأ فی الفجر والظہر بطوال المفصل، کہ فجر اور ظہر میں آپ طوال مفصل پڑھا کریں، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی جو درمیان میں صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت پڑھا کریں. وفی العصر والعشاء باوساط مفصل، اور عصر اور عشاء میں آپ اوساط مفصل یعنی درمیانی صورتیں سورہ بروج سے سورہ بینہ تک کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھا کریں. وفی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب کے اندر آپ قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے آخر تک جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ پڑھا کریں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس میں یعنی مسنون قرات سے متعلق ہے کہ یقرأ فی المغرب بقصار المفصل ویقرأ فی العشاء بوسط المفصل ویقرأ فی الصبح بطوال المفصل. نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط لکھا گیا تھا اس کے جو قریب الفاظ ہیں وہ یہ ہے ان اقرأ فی المغرب بقصار المفصل وفی العشاء بوسط المفصل وفی الصبح بطوال المفصل. مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس طریقے سے ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ موجود ہے. مغرب کی نماز میں مختصر قرات اور چھوٹی صورتیں پڑھنے کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعَجَلَةِ، مغرب کی نماز کی جو بنیاد ہے وہ ذرا جلدی پر ہے کہ اس میں ذرا جلدی پڑھنی چاہیے نماز، کیونکہ ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور پھر نماز کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کہیں نکل تو نہیں گیا. وَالتَّخْفِيفُ أَلْيَقُ بِهَا، لہٰذا اس میں تخفیف کرنا اور ہلکی قرات کرنا، کم آیتیں پڑھنا زیادہ اس کے لائق ہے. والعصر والعشاء یستحب فیہما التاخیر، عصر اور عشاء کی نماز میں کچھ تھوڑی سی تاخیر سے اس کو پڑھنا وہ مستحب ہے، چونکہ ہم نے اوقات کے اندر پڑھ لیا ہے. وقد یقعان بالتطویل فی وقت غیر مستحب، اور یہ اگر بہت زیادہ طویل کی جائے ان نمازوں کے ان کے آخری وقت کی طرف اگر لے جایا جائے تو عصر کے آخری وقت تو مکروہ وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا نصف رات کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر طویل کریں گے تو غیر مستحب وقت کے اندر چلی جائیں گی یہ دونوں کی دونوں نمازیں. تو لہٰذا فیوقت فیہا بالاوساط، بس ان کے اندر یعنی تاخیر کو بھی دیکھتے ہوئے اور آگے مکروہ وقت کو بھی دیکھتے ہوئے ان کے لیے اوساط مفصل صورتوں کو متعین کیا گیا کہ تاکہ تھوڑی سی تاخیر بھی اگر ہو جاتی ہے کہ درمیانی صورتیں پڑھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اتنی طویل صورتیں بھی نہ پڑھی جائیں کہ آگے غیر مستحب وقت کے اندر نماز چلی جائے. تو اس لیے ان کے لیے اوساط مفصل کو مقرر کیا گیا. یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی کہ مسنون قرات مقیم آدمی کے لیے نمازوں کے اندر کتنی مقدار ہے. اب یہاں سے یہ ذکر فرمائیں گے کہ ہر نماز کے اندر اور بالخصوص فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو طویل کیا جائے بنسبت دوسری رکعت کے. پہلی رکعت میں آیتیں زیادہ پڑھی جائیں بنسبت دوسری رکعت کے. فرماتے ہیں وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ، پہلی رکعت کو یعنی فجر کی پہلی رکعت کو تھوڑا طویل کرے گا دوسری رکعت پر. دلیل
اعانتن للناس علی ادراک الجماعہ، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جماعت کو پانے پر. یعنی پہلی رکعت کو اگر طویل کرے گا تو صبح کا وقت ہے، لوگ جاگیں گے، وضو بھی کریں گے، بعض تاخیر سے آئیں گے، اگر سردی ہے تو اور زیادہ وقت لگ سکتا ہے وضو میں، تو وہ پہنچیں گے تو تب تک تاکہ سب لوگ پہلی ہی یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ پہنچ جائیں، تو اس لیے پہلی رکعت کو تھوڑا طویل کرے، اس میں آیات کی مقدار کو بڑھا دے. قال مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی متن کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ ورکعت الظہر سواء، اسی طریقے سے جو ظہر کی دونوں رکعتیں ہیں وہ دونوں برابر رکھی جائیں، یعنی ان کے اندر پہلی رکعت کو زیادہ طویل کرنا اور دوسری کو کم کرنا، یہ شیخین کے نزدیک ایسا نہ کرے بلکہ دونوں کو برابر رکھے. ھذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. وقال محمد رحمہ اللہ احب الی ان یطیل الرکعۃ الاولی علی غیرها فی الصلوات کلها، کہ مجھے محبوب ہے یہ کہ نمازی تمام نمازوں کے اندر پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے کچھ طویل ہی کرے تمام نمازوں میں. اور روایت ذکر کر رہے ہیں دلیل نقلی کے طور پر کہ ان النبی علیہ السلام کان یطیل الرکعۃ الاولی علی غیرها فی الصلوات کلها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو تمام نمازوں کے اندر دوسری رکعت سے کچھ طویل رکھتے تھے. ولہما، شیخین کی دلیل کہ ان الرکعتین استویا فی استحقاق القراءہ، کہ دونوں رکعتیں وہ قراءت کے لازم ہونے کے اندر تو برابر ہیں، کہ دونوں کے اندر قراءت برابر لازم ہے اور واجب ہے. جب دونوں برابر ہیں قراءت کے اندر تو فیستویان فی المقدار، تو مقدار کے اندر بھی برابر ہونی چاہیے. اب اشکال ہوگا تو پھر فجر میں آپ نے طویل کیوں رکھا پہلی رکعت کو؟ فرماتے بخلاف الفجر، بخلاف فجر کے، کہ لأنہ وقت نوم و غفلت، کیونکہ وہ سونے کا اور غفلت اور سستی کا وقت ہوتا ہے، اس میں پہلی رکعت کو طویل رکھا جائے گا، باقی میں نہیں رکھا جائے گا. شیخین کی دلیل مکمل ہوئی. والحدیث محمول على الاطالة من حیث الثناء والتعوذ والتسمیہ. امام محمد رحمہ اللہ کی جو دلیل روایت ہے، یہ روایت امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الخطاب وسورتین یطول فی الاولی ویطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ ویسمع الآیت احیانا، اور کبھی کبھار ہمیں آیت سناتے بھی تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. وکان یقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب وسورتین وکان یطول فی الاولی وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاة الصبح ویقصر فی الثانیہ. دیکھیں ظہر کی عصر کی نمازوں کے اندر بھی پہلی رکعت کو طویل کرنے کا ذکر ہے، جو کہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے. اس کا جواب شیخین کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ والحدیث محمول علی الاطالة من حیث الثناء والتعوذ والتسمیہ، کہ یہ حدیث محمول ہے نماز کی پہلی رکعت کو طویل کرنے کے اوپر، یعنی ثنا کے طور پر، تعوذ اور تسمیہ کے طور پر، کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا بھی ہوتی ہے، تعوذ بھی ہوتا ہے، تسمیہ بھی ہوتی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر تو ثنا نہیں ہوتی، تعوذ نہیں ہوتی، صرف تسمیہ ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی رکعت تو آلریڈی وہ طویل ہی ہوگی، اس لیے یہ شیخین فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ دونوں رکعتوں کے اندر قرات کم از کم برابر ہی ہوگی. لیکن اس میں راجح اور مفتبی قول وہ امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ پہلی رکعت کو ہر نماز کے اندر مستحب یہ ہے کہ تھوڑا طویل رکھے. ولا معتبر بالزیادة والنقصان بما دون 3 آیات لعدم امکان الاحتراز عنه من غیر حرج. فرماتے ہیں کہ کمی اور زیادتی کا اعتبار 3 سے کم آیتوں میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بغیر حرج کے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. یعنی مستحب تو یہی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر کچھ آیتوں کی تلاوت زیادہ کی جائے بنسبت دوسری رکعت کے. اگر پہلی رکعت کے اندر 23 آیتیں پڑھی ہیں تو دوسری کے اندر کم از کم 20 پڑھے تو یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن 3 سے کم آیتیں اگر ایک رکعت کے اندر اور دوسری رکعت کے اندر جو فرق ہے وہ 3 سے کم آیتوں کا ہے، 2 یا 1 آیت کا ہے، تو اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر 1 آیت کم پڑی ہے اور دوسری رکعت کے اندر 1 آیت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 1 آیت زیادہ ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فلق پڑھی، دوسری کے اندر سورہ ناس پڑھی، تو فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، تو دوسری رکعت کے اندر 6 آیتیں ہوگی.
تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلی رکعت کے اندر قرات کم ہوگی دوسری کے اندر زیادہ ہوگی، کیونکہ کمی اور زیادتی کا اعتبار وہ 3 آیتیں یا اس سے زیادہ کے اندر ہوتا ہے۔ اگر 3 آیتیں دوسری رکعت میں زیادہ ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ تنزیہ ہو گیا کہ دوسری رکعت کے اندر آیتیں زیادہ پڑھ لیں۔ تو کمی اور زیادتی کے اعتبار 3 آیتوں سے کم میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، یہاں سے مکروہ یعنی قرات کی جو مکروہ صورت ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نمازوں کے اندر کسی بھی نماز میں متعین صورت کی قرات یہ فرض نہیں کی گئی کہ اس نماز کے اندر یہی صورت پڑھی جائے، یہ شریعت میں کہیں بھی متعین نہیں ہے۔ بحیث لا تجوز بغیرہ، اس طور پر کہ اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری صورت یا اس آیت کے علاوہ دوسری آیت پڑھنا اس نماز میں جائز ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ الاطلاق ما تلون، ہم نے جو تلاوت کی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن وہ مطلق ہے، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ کوئی ایک متعین صورت کسی ایک نماز کی رکعت کے اندر پڑھی جائے۔ اگر کوئی اس طریقے سے متعین کرتا ہے کہ یہ صورت میں اس نماز کے اندر پڑھوں گا اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس نماز کے اندر کسی دوسری صورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے یا اس کے علاوہ یہ نماز ہوگی نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس طریقے سے کوئی قرات لازم کی گئی ہے۔ اسی متن کا دوسرا حصہ اس کو آپ سمجھیں، وَيُكْرَهُ أَن يُوَقِّتَ یا أَن يُوَقَّتَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ، پوری صورت نہ ہو، یہاں پہ تو پوری صورت کا ذکر تھا، یہاں پہ یہ کہ قرآن مجید کی کچھ آیات وہ متعین کرنا مکروہ ہے کسی بھی نماز کے لیے۔ تو تقریباً ظاہری طور پر تو دونوں متن ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں کہ اس میں بھی کسی صورت کا متعین کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، اور یہاں پہ قرآن مجید کی کسی حصے کا، پوری صورت نہ بھی ہو لیکن چند آیات کا کسی ایک نماز کے لیے متعین کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اس میں اور اس میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ یعنی اس پہلے متن کے اندر تو اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس صورت کے علاوہ دوسری صورت اس نماز میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتا ہوں، جائز ہے، لیکن متعین کر دیا، بس پڑھا جا رہا ہے مسلسل اسی ہی نماز کے اندر انہی آیات کو ہر دن اور روزانہ پڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ اعتقاد نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسری صورت کا پڑھنا اس نماز میں جائز نہیں ہے، یہ اعتقاد نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں متنوں میں یہ فرق ہو جائے گا۔ لیکن مکروہ دونوں بھی ہیں، کیونکہ لما فیہ من حجر الباقی، ایک تو اس میں یہ ہے کہ باقی قرآن کو چھوڑنا لازم آتا ہے کہ اس کو پڑھ ہی نہیں رہا اور ایک ہی کو پڑھ رہا ہے یا چند ہی آیتوں کو بس بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایہام تفضیل، ان آیتوں کو فضیلت دینے کا وہم ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیتیں ہیں اس لیے امام صاحب ان کو پڑھ رہا ہے، باقی کو فضیلت نہیں ہے، تو اس طریقے کا وہم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس طریقے سے کرنا یا ایسی قرات کرنا مکروہ ہے کہ متعین کر کے بار بار انہی کو پڑھیں۔ البتہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں فجر کے اندر وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ حامیمہ سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت کے اندر کوئی دوسری صورت پڑھی جائے، تو بار بار روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ وہ انہی نمازوں کے لیے وہ صورتیں نازل ہوئیں اور انہی کے اندر پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ کبھی دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان صورتوں کو دوسری نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے قرات کی فرض، واجب اور مسنون مقدار کو پڑھ لیا، اور ساتھ ہی آخر میں مکروہ جو صورت ہے قرات کی اس کا ذکر بھی کر لیا، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم یہاں سے شروع کریں گے جس میں یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔